بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کتب میں جمعرات یا جمعہ کو ہم بستری کرنے والوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان مبارک نقل ہوا ہے اور رات کے کس پہر میں تعلق قائم کرنے سے مرد تاحیات مردانگی کے قابل رہتا ہے، اور ان دو دنوں میں حلال بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے اونٹ کے صدقے کے برابر کا ثواب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جمعرات کو تعلق قائم کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جو لوگ جمعرات یا جمعہ کو ہم بستری نہیں کرتے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے، اور جو لوگ اپنی بیوی سے علیحدہ سوتے ہیں، ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ جمعرات کو تعلق قائم کرنے کے کیا فائدے ہیں اور جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ جمعرات کو تعلق قائم کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، حدیث اور کی روشنی میں اس کا کیا ثواب ہے، اور ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے، اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کے غرض کے بغیر سونا کیسا عمل ہے۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ شوہر اور بیوی دونوں کو تعلق قائم کر کے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ لذت پیار و محبت میں بدل جائے اور مناسب وقت منتخب کر لیا جائے۔ اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، اور اس کو بہت پہلے بتا دیا گیا ہو تو وہ ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار ہوگی اور دوران تعلق وہ آپ کا پورا ساتھ دے گی۔ لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں تعلق قائم کرے جو کہ اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو، تو عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، اس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ تعلق قائم کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ میاں بیوی میں پیار محبت ایک دوسرے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہفتے میں 2 مرتبہ کیا جائے، البتہ خصوصی طور پر صحت کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، قلب کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ 12 مہینوں کے تمام اوقات اور ایام میں جائز ہے اور دن و رات میں ہر وقت کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ مرد اور عورت روزہ دار ہوں یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد نسائی کی حدیث میں آتا ہے، جو شخص جمعے کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے تعلق قائم کر کے اسے غسل پر مجبور کرے، تو خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے، اول وقت میں جائے، کسی سواری پر نہ جائے، پیدل ہو کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور ان کی باتوں کو غور سے سنے اور فضول گوئی نہ کرے، تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث مبارک میں ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس میں تعلق قائم کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ عورت کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے۔ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور شوہر جب اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو دنیا اور جہان سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک قطرہ جو اس کے جسم پر گرتا ہے اور اس کے بال کو مس کرتا ہے، تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ان سب بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کرتا ہے اور دنیا جہاں سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی حلال بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد
رات میں بہت ٹھنڈے پانی سے میرے خوف سے میرے ڈر کے ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ میں ان کا رب ہوں، میرے ڈر سے غسل کر رہے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ بھی سن لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض سے نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ رات کو سو کر گزارو، اس لیے کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہو تو اسے ہمت ملتی ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خوشی میں صحت ہے، اور جب صحت ہوگی تو پیار محبت بھی ہوگا۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا، کیونکہ بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے، کون کون سے دن کرنی چاہیے، کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بستری کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعے کی شب جمعے کی دن کرنی چاہیے، اس لیے امام بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے مردانگی میں رہتا ہے اور پھر نماز کے لیے جائے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک اونٹ صدقہ کیا ہو، جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں جائے جمعے کے لیے جائے اسے گائے کے سینگ دار مینڈے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے اٹھے تو فرشتے خطبہ کو ذکر سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی تعلق قائم کرتا ہے تو ملنے کے بعد غسل کرتا ہے تو جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس لیے جمعہ کی رات تعلق قائم کرنے کو افضل کہا گیا ہے۔ جمعرات کی رات کو تعلق قائم کرنا حلال ہے اور افضل بھی، رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس پہر میں کی جائے۔ فقہا کرام نے تحریر کیا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ یہ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کا جسم تھکاوٹ سے آزاد ہوگا، اس وقت شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور رات کے اس حصے میں ہم بستری کرنا افضل ہے کیونکہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک وقت ہوتا ہے جو عبادت کا ہوتا ہے۔ اگر ہم بستری کے دوران بچہ ہو جائے تو وہ نیک صالحہ پیدا ہوتا ہے، تو اتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کو آرام کا وقت مل جاتا ہے، کیونکہ دن میں آپ محنت مشقت کر کے آتے ہیں، اور آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں تعلق قائم کریں تو کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ فقہا کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے مگر شرعی آداب میں لحاظ رکھنا چاہیے۔ فقہا کرام فرماتے ہیں کہ جو چاند والی تاریخوں میں مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ سے ان 3 دنوں میں تعلق قائم نہ کریں، اس لیے کہ اب وہ تعلق قائم کریں گے تو ہو سکتا ہے تعلق قائم کرنے کے درمیان شیاطین داخل ہو جائیں، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو جائز، حرام نہیں۔ جمعے کی شب کو کریں گے تو مستحب قرار دیا گیا ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔